الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنے ایمان کی آبیاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو اور درود نبی لب پہ جاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو اور درود نبی لب پہ جاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے تاکہ جب اس کے دربار میں جائے ہم دل میں کچھ خوف ہو اور نہ کہ ہم تاکہ جب اس کے دربار میں جائے ہم دل میں کچھ خوف ہو اور نہ کہ ہم شوق جنت نہ منزل سے پہلے ہو کم شوق جنت نہ منزل سے پہلے ہو کم اور سبیل ہدا سے ہٹے نہ قدم اپنے ایمان کی آبیاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے اپنی محرومیوں کا ازالہ کرے دین کے چاند کا خود کو اعلیٰ کرے اپنی محرومیوں کا ازالہ کرے دین کے چاند کا خود کو اعلیٰ کرے ہم کو تہذیب
اسلام پر فخر ہو، ہم کو تہذیب اسلام پر فخر ہو، احمقوں کی ملامت سے کیوں ہم ڈریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں۔ آؤ مل کر کے قرآن پڑھتے چلے، آؤ جنت کے زینے پہ چڑھتے چلے، آؤ مل کر کے قرآن پڑھتے چلے، آؤ جنت کے زینے پہ چڑھتے چلے، مل کے آپس میں دشمن سے لڑتے چلے، مل کے آپس میں دشمن سے لڑتے چلے، اپنی ملت کے زخموں کو بھرتے چلے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ میری ملت کو مل جائے ایسے جواں جن کے ہر عزم پر ہو نشان اٹل، میری ملت کو مل جائے ایسے جواں جن کے ہر عزم پر ہو نشان اٹل، پھر سے اسلاف کی یاد تازہ کرے، پھر سے اسلاف کی یاد تازہ کرے، دین کے نام کا بول بالا کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مقررہ ہیں فوزیہ بیگم، عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کی قسمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے قسمیں۔ توحید کا معنی ایک جاننا، ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال، عبادت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور ایکتا ماننا۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لیں، بلکہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور ایکتا نہ مان لے، کیونکہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے تھے، پھر بھی انہیں مشرک کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ محترم سامعین، توحید کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کے خاطر کائنات کو بنایا، جن و انس کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو بنایا، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، توحید کے لیے نبیوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، توحید ہی کے خاطر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے جانوں، اپنے مال و دولت اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی توحید کے سبب مخلوق توحید
حصوں میں یعنی مومن اور کافر میں تقسیم ہوئے اور اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے تمام انبیاء و رسول اپنی اپنی قوموں سے کہا اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ محترم سامعین، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ پہلی قسم توحید ربوبیت یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک، رازق اور متصرف ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو کئی مقامات پر بیان کیا، جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس لیے نماز، روزہ اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی کرنا جائز نہیں، اور یہی وہ توحید کی قسم ہے جو مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسماء و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید ایک عظیم نعمت ہے، انبیاء اور رسول کا بعثت کا مقصد یہی توحید ہے۔ توحید میں ملاوٹ پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے، آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد تقریر کرنے کے لیے آئیں گے عبدالرحمن، عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختصر تعامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طرز جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، خوش معلمین اور معلمات،
اللہ خیر و احسن الجزا۔ ان کے بعد تقریر کریں گے فہد رحمان، عنوان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے کلمہ لا الہ کی شرطیں۔ کلمہ لا الہ کی 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 صدق، نمبر 5 محبت، نمبر 6 اطاعت، نمبر 7 قبول، نمبر 8 شرک کا انکار کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد انگریزی زبان میں تقریر کریں گی عائشہ صدیقی، عنوان ہے ٹرسٹ اینڈ ڈیپینڈ آن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ Honorable Chief Guest, respected teachers, elders, my dear Islamic brothers and sisters, today my topic is about trust and depend on Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah says in the Holy Quran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Depend on Allah. Depend on Allah, the one that lives and never dies, the Lord of the life and the Lord of the death, the Lord of the giver and the Lord of the taker. My dear brothers and sisters, if you are in any desperate situation, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you are ill or someone is ill within your family, ask Allah azza wa jal. If you have any problem in your life, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you need anything in your life, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you are sad, ask Him. If you are depressed, ask Him. If you are confused, ask Him. If you are misguided, ask Him. As Allah mentions in the Holy Quran, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whoever depends on Allah subhanahu wa ta'ala, He is sufficient for him. So who could provide if Allah stops, and who could stop if Allah provides? He is Al-Wakil, the ultimate trustee. The one who is close to you could help you, but they are limited to help you. But Allah is the one that you could trust. He is the one that Ibrahim alayhi salam depended on. We know the story of Ibrahim alayhi salam. When his people gathered against him and wanted to throw him in the fire, Jibreel alayhi salam came to the Ibrahim alayhi salam and asked, "Do you need any help?" Then Ibrahim alayhi salam said, "Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel." Then Allah azza wa jal said to it, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Be cool and peaceful upon Ibrahim. Then Ibrahim alayhi salam came out of it safely. So look at yourself and the calamities you are facing in your life. Hence ask Allah azza wa jal with certainty and depend on Him. And when you depend on Him, you will never fail, you will never lose, you will never ever be sad. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. If you depend on Allah subhanahu wa ta'ala the way He should be dependent on, Allah will sustain you the way He sustains a bird who wakes up early in the morning with an empty stomach, but by the end of the day it has a full stomach. Indeed, Allah is the Wakil. Allah does not reject the call of His servant who calls Him.
who raises his hand and says, Ya Rabb, I'm depending on you, and no other wakil will respond to you. At last I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us only depend on him. Ameen ya Rabbal Alameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محترم حاضرین، ہمارے درمیان یقیناً الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے علماء کرام کی جماعت تشریف لائی ہے۔ میں جناب توفیق عمری مدنی حفظہ اللہ اور شیبۃ الحمد مدنی حفظہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی کے ساتھ استقبالیہ و تعارف پیش کرنے کے لیے میں حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ استقبالیہ و تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دائس پر تشریف فرما علماء اکرام اور محترم سامعین و سامعات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے ہم پر اور انعام ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک دینی سلفی ادارے کے سالانہ اجلاس میں 6ویں سالانہ اجلاس میں الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس ادارے کے متعلق مختصر اور بنیادی باتیں آپ لوگوں کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے مدرسہ دارالامن 31 دسمبر 2017 کو اس کا انعقاد عمل میں آیا۔ چونکہ جیسے ہم تمام جانتے ہیں کہ نیو سٹی میں مدارس نہ کے برابر شمار کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر سلفی مدارس، اور اس چیز کو یا اس تکلیف کو ہم نے بھی اپنے بچپن میں محسوس کیا، اور اسی وقت سے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العالمین اگر سکت دے اور طاقت دے تو انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ نیو سٹی میں رہنے والے بچوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر طے کر کر علم دین حاصل کرنے کی مشقت پیش نہ آئے۔ الحمدللہ یہ جو ارادہ تھا اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے 2016 کو جب عمر آباد سے ہم تینوں بھائیوں کی فراغت ہوئی، اسی کے ساتھ اس ارادے پر مشورے ہونے لگے۔ الحمدللہ ہمارے اور ایک بھائی مولانا قاسم عمری نذیری جو اس وقت بنگلور میں موجود تھے کلیت الحدیث الشریف میں، وہاں کے علماء سے پے در پہ اس سلسلے میں مشورے ہو رہے تھے، اور جب ہم تمام گھر پر بیٹھتے تو اس مدرسے کے سلسلے میں ہی مشورے ہوتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نصاب تیار کیا گیا، پھر کلیت الحدیث شریف میں اس نصاب کو بتلایا گیا، اور وہاں سے مسلسل رہنمائی حاصل کی جا رہی تھی، مگر چونکہ مدرسہ ہم حیدرآباد میں قائم کرنا چاہتے تھے، یہاں پر ایک مستقل علمی نگرانی کی بے حد ضرورت تھی، جس کے لیے فضیلت الشیخ عبدالحسین مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں یہ رہنمائی کی کہ اگر شیخ طاہا سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ جو الحمدللہ حیدرآباد میں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اگر یہ اپنی علمی نگرانی سے ہمیں مستفید فرمائیں تو یہ ادارے کی ترقی کے لیے اور ادارے کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ جس کے مشورے کے آنے کے بعد فوراً ہم نے شیخ طاہا کا رخ کیا اور اپنی کوششوں کو جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھی پیش کیا۔ شیخ نے ہمارے جذبے کی قدر کی، اسی وقت سے الحمدللہ شیخ نے رہنمائی کی
اور شیخ کی نگرانی ہی میں اس مدرسے کا آغاز ہوا۔ 31 دسمبر کو آپ ہی کی صدارت میں اس مدرسے کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا اور کئی شعبے الحمدللہ اب اس ادارے میں قائم ہیں۔ ہر شعبہ اور شعبے میں پڑھائی جانے والی ہر کتاب، ہر مادہ، کتنا نصاب ہونا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کون پڑھانا ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ فضیلت الشیخ طاہر سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ کی نگرانی آپ کے مشوروں کے بعد الحمدللہ عمل میں آئی ہیں۔ ادارہ ابتدا میں کرائے کی عمارت میں تھا اور ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ذاتی عمارت یا ذاتی جگہ کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ جب ہم نے شیخ سے اپنی اس چیز کا ذکر فرمایا، شیخ نے ہماری رہنمائی انور چاوش، انور بن عبدالرشید باجوبیر، ساکن قلعہ گولکنڈہ، خادم مسجد عباد الرحمن کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہماری ملاقات کرائی اور ہمارا مختصر سا تعارف بھی کرایا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ انور بن عبدالرشید باجوبیر نے زمین کی خریدی کے سلسلے میں اپنا حد المقدور تعاون ہمیں پیش کیا، مشوروں کے سلسلے میں، تجربوں کے سلسلے میں یا جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دور رہتے ہوئے یا قریب رہتے ہوئے ادارے کی بڑی حد تک رہنمائی کر رہے تھے اور ادارے کا ساتھ دے رہے تھے، مگر حلقے پورا بنڈے میں رہتے ہوئے ایسے کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے الحمدللہ جب ہم نے ادارے کے آغاز کا اعلان کیا تو اس اعلان کو انہوں نے بس قبول نہیں کیا بلکہ اسے اپنے لیے ایک بہت ہی بہترین اور زرین موقع سمجھا، جس میں قابل ذکر مسجد علی اور اس کے خادمین ہیں، مسجد ابو بکر صفدر نگر اور اس کے خادمین ہیں، مسجد میزان اور اس کے خادمین ہیں، مسجد نور اور اس کے خادمین ہیں، مسجد تقوی اور اس کے خادمین ہیں۔ جب ہم نے اپنے مشوروں کو ان تمام کے سامنے پیش کیا، مسجد آمینہ عبداللہ گڈے رحمانیہ اور اس کے خادمین ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور الحمدللہ آج تک ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ حاضرین گرامی، میں مختصراً تعلیمی شعبے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مدرسے دارالامن میں وہ طالبات جو 10ویں جماعت سے فارغ ہو کر 10th پاس کر کر SSC پاس کر کر آتے ہیں، ان کے لیے 3 سالہ عالمیت کا نصاب مقرر کیا گیا ہے، جس میں عربی تعلیم کی بنیادی طور پر شناخت کرائی جاتی ہے، جس کے سبب الحمدللہ ہماری طالبات قرآن کا ترجمہ کرتی ہیں، حدیث شریف کا ترجمہ کرتی ہیں، فقہی مسائل جو بنیادی ہوتے ہیں ان تمام کی ان کو رہنمائی کی جاتی ہے، اور ذاتی زندگی میں یا خانگی زندگی میں جو مسائل کا جاننا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ان کو بتلائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ اس سے ہٹ کر دوسرا شعبہ ان لڑکوں اور لڑکیوں کا ہے جو 10 سال سے کم عمر کی ہیں، ان کے لیے اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ میں ایشیا بک ہاؤس کے سلیبس کے ساتھ میں انہیں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ طلبہ جو آگے بڑھ کر انگلش کی تعلیم کے ساتھ حفظ بھی کر لیتے ہیں وہ لوگ دونوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو طلبہ ان دونوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ان میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان طلبہ کو انگلش کی طرف آگے بڑھا دیا جائے، اور جتنے پارے ان کے ہو سکتے ہیں 1 پارے 2 پارے یا 4 پارے ان پاروں پر ہی ان کو اکتفا کرا کر ان پاروں میں ان کو بہتر کراتے ہیں تاکہ آئندہ کی زندگی میں قرآن سے ان کا تعلق باقی رہ سکے۔ الحمدللہ انہی کوششوں کے کچھ نتائج یہ سامنے آئے کہ ابھی فضیلت کی ایک بیچ الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہوئی ہے، عالمیت کی ایک بیچ الحمدللہ فارغ ہو چکی ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک طالب علم عبدالودود بن عبدالخالق اپنا حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سال تراویح کی خدمات بھی انجام دینے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مختصر سا تعارف مدرسہ دارالامن کا آپ کے سامنے رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فضیلت الشیخ طاہر سعید صاحب، عبدالحسیب عمری مدنی صاحب، شیخ عبدالوکیل صاحب اور ایسے جتنے علماء ہمارے سرپرست ہیں یا وہ علماء جو ہمارے ساتھی ہمارے بازو بنے رہے ہیں یا وہ ہمارے بھائی جو روز کماتے کھاتے ہوئے یا اپنی ذاتی زندگیوں میں مصروف رہتے ہوئے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، بھرپور تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، ان کی اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اور اس مدرسے کو ہم تمام کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ فجزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقاریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ثنا کوثر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ
اپنی تقریر پیش کریں. عنوان ہے عورتوں میں عقائد کی خرابیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میری دینی ماں اور بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عورتوں میں عقائد کی خرابیاں. تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے اعظم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. محترم سامیات، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی اکثریت گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہے. بے شمار عورتیں قبروں اور درگاہوں کو جاتی دکھائی دیں گی، حالانکہ عورتوں کو باکثرت قبرستان جانا احادیث میں ناپسند قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت بھیجی ہے کہ ان کے باوجود ان میں سے بہت سی عورتیں وہاں قبروں کو سجدہ کرتی دکھائی دیں گی، حالانکہ عورتوں کو حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. عورت میں خرابی بدشگونی کی بھی ہے. عورت جب کوئی مکروہ چیز دیکھتی ہے تو فوراً بدشگونی لے لیتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی جیسی سوچ کو کفر و شرک کے عملی قرار دیا ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین بدشگونی کے سخت مخالف تھے، اور جہاں بھی بدشگونی کا شک پیدا ہو جاتا تو اس کے خلاف سختی سے فوراً عمل کر دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہو. عورتوں میں خرابی جادو اور تعویذ کی بھی ہے. عورتوں میں جادو اور تعویذ کی مصیبت بھی عام ہے. اس طرح کی چیزوں پر عورتوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب پر اتنا مضبوط عقیدہ نہ رہا. عورتوں میں خرابی حسد کی بھی ہے. حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. دوسروں کا گھر برباد کرنے میں بعض عورتوں کو بڑا مزہ آتا ہے. اس مقصد کے لیے وہ نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتی ہے اور ان سے تعویذ لا کر دوسرے کے گھروں میں رکھواتی ہے. اس مقصد کے لیے اگر انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑا تو سب کر دے گی. وہ یہ بھی نہیں سوچتی جو کام وہ کر رہی ہے اس میں ان کا خود کا کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گی. حالانکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جادوگر اور نجومیوں کے پاس جانے والوں کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا عرفا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. جو شخص کسی عراق کا حرامل کے پاس جائے اور سے بھی چیز کے تعلق سوال کرے تو اس کی 40 دن کا نماز قبول نہیں ہوتی. لہذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا ہرگز سودا نہ کرے. اور دین کی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائے اور نہ ان سے کوئی سوال کرے بلکہ تمام معاملات پر اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنَ مَنْ هُنُودٍ وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنَ مَنْ هُنُودٍ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عورتوں کی عقائد کی خرابیوں اور برائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرک اور اسلامی سماج، اس عنوان پر تقریر کریں گے عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک اور اسلامی سماج. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے تمام جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو بندے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ان کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں تیار کی گئی ہے، اور جو بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں،
یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. محترم حاضرین, شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کر, یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے. مگر افسوس کہ آج مسلم معاشرہ شرک کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. مسلم امت مزاروں پر سجدے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی غوث آدم مدد کے نعرے لگا رہا ہے تو کوئی بھر دے جھولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی جیسے شرکیہ کلمات گنگناتے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر الطاف حسین حانی کہا کرتے تھے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شرک کرنے سے بچائے, آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین میں یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہے جگہ کی تھوڑی سی تنگی کی وجہ سے کچھ شور مچ رہا ہے, لہٰذا کچھ دیر صبر کریں. انشاءاللہ جگہ کا جو ہے انتظام کیا جا رہا ہے, جگہ ترتیب دی جا رہی ہے, لہٰذا اس وقت تک ذرا سا خاموشی اختیار کریں اور جو طالبات تقریریں کر رہی ہیں ان کی تقاریر کو بغور سماعت فرمائیں. عام بول چال میں شرک, اس عنوان پر تقریر کرے گی سمیہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على رسوله الكريم, اما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر محترم, مہمان خصوصی, ذمہ داران مدرسہ, اساتذہ کرام, مہمانان اعزام, میری دینی ماؤں اور بہنوں, آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے عام بول چال میں شرک. شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا سمجھا جائے, بلکہ شرک یہ بھی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے لیے مخصوص فرما لی ہے اور بندوں پر بندگی کی علامتیں فرما دی ہیں, انہیں غیروں کے آگے بچا لایا جائے. مثلا قسم اٹھانا, الفاظ میں اللہ کے ساتھ برابر کرنا, اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا. اسی طرح ہم عام بول چال میں بھی شرک کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا, جیسے ریا یعنی دکھلاوا. کوئی کام کیا ہو تو اس کو لوگوں کی محفل میں یاد کرنا, مقصد یہ ہو کہ لوگ سنیں. یہ دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسی طرح مخلوق کو الفاظ میں اللہ کے ساتھ برابر کرنا, یوں کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا, اس نے آپ سے گفتگو کرتے وقت یہ فرما دیا ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے. سے ملتے جلتے جملوں کا بھی یہی حکم ہوگا. میں اللہ پر اور آپ پر بھروسہ کرتی ہوں, مجھے اللہ اور آپ کافی ہیں. میں اللہ سے اور فلاں شخص سے ڈرتی ہوں. یاد رہے یہاں پر مراد وہ شخص ہے جو محض الفاظ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ فلاں شخص سے بھی ویسے ہی ڈرنا چاہیے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے تو وہ شرک ہے. اسی طرح قسم اٹھانا, نبی کے نام پر یا کعبہ پر, اپنے والدین اور اولاد کے شریک قسم اٹھانا. اسی طرح مردوں کی قسم اٹھانا, عبد القادر جیلانی یا حسین یا علی وغیرہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یوں نہ کہے کہ اپنے آقا کو کھانا کھلا، اپنے آقا کو وضو کرا، بلکہ میرا سردار کہے، اور تم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے، بلکہ میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام کہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ سورہ نحل آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها فاکثرهم الکافرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ کی نعمت کے ناشکرے ہیں۔ انسان کا یوں کہنا یہ مال مجھے میرے باپ داداؤں کی وراثت سے ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی مذمت فرمائے گا جو اللہ کی رحمت اور انعام کو کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی زبان میں تقریر کریں گے ارمان انصاری، عنوان ہے فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ Respected teachers, elders, dear brothers and my dear sisters, the topic of my talk is follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you really love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you do, Allah will love you, Allah will forgive your sins. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us everything. He taught us how to eat and how to sleep. He taught us how to interact with others. He taught us how to pray, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And he did so because he loved us. So on the day of judgment, he goes straight to Jannah, because the gatekeepers of Jannah will not open the gates of Jannah for anyone until they open it for him. But guess what? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam does not want to enjoy Jannah without you and I. He loves you so much that on that day, instead of going straight to Jannah, he will go and make sujood prostration and beg Allah subhanahu wa ta'ala to take all of ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him to Jannah. May Allah guide all of us to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ان کے بعد تقریر کریں گی اقرا فاطمہ، عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی سے محبت ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ ایک بندہ اپنے ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا یا ایمان کی واقع دولت اسے اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، پیارے نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی کی محبت آئین تقاضے ایمان ہے۔ وہ امت ہو نہیں سکتی جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ وہ مومن ہو نہیں سکتا جو پیارے نبی سے محبت نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد، والدین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین، امام نبوی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو 3 چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پہلا، اس کی جمال کی وجہ سے، دوسرا اس کی کمال کی وجہ سے، تیسرا اس کی نوال کی وجہ سے، یعنی اس کے احسانات کی وجہ سے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں میں اول درجے پر فائز ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی پہلے پیدا ہوا تھا اور نہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اے ایمان والو، ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم کسی بھی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے، کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے تقاضوں کو مکمل کرنا ہے، جس کے بغیر محبت کا دعویٰ محض ایک دعویٰ بن کر رہ جائے گا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد عربی زبان میں حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر کریں گے بشریٰ انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أيها الرئيس الموقر والقائمون بالجامعة وأساتذة الأجلة والمستمعون الكرام، موضوعي في هذه الحفلة السعيدة المباركة بإذن الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم۔ أيها الناس، فقد أوجب الله لنبينا صلى الله عليه وسلم حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، ومن تلك الحقوق محبته، بل يجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن أعظم من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين۔ فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله
رفيقا. أخيرا أدعو الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب النبي صلى الله عليه وسلم ووفقنا لما يحبه ويرضى. آمين ثم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس عنوان پر تقریر کریں گے سید سمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور آخری نبی ماننا چاہیے. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت رکھنا چاہیے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھنا چاہیے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. نمبر 5، ہر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا چاہیے. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرنا چاہیے. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے. نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صحابہ سے خوب محبت رکھنا چاہیے. نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو، اس عنوان پر تقریر کریں گے محمد عاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نبی کی شان میں غلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں میرے سلسلے میں ویسا غلو نہ کرو جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، بس کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جگہ کا انتظام الحمدللہ ہو چکا ہے، باوجود اس کے شور و غل مچ رہا ہے. لہٰذا تمام خواتین سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ تقاریر کو بغور سماعت فرمائیں، خاموشی جو ہے اختیار کریں اور طلبہ و طالبات کی تقریر سے استفادہ کریں. ان کے بعد مشہور آسمانی کتابوں کے نام اس عنوان پر تقریر کریں گی اسماء بیگم. موسیٰ
حدیث کی مشہور کتابوں کے نام سنائیں گی عارفہ خاتون۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اس عنوان پر تقریر کریں گے محمد مزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین معلمات، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ آپ نے اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، ابو بکر، 2 شہید، عمر عثمان بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے باکمال معذور، اس عنوان پر تقریر کریں گے امت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان اعزاز، اساتذہ اکرام اور میری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تاریخ کے باکمال معذور۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں علمی و عملی خدمات انجام دینے والوں میں جہاں ایک طرف صحت مند اور بے عیب سراغ رکھنے والی شخصیتیں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف بہت سے ایسے باکمال معذور بھی نظر آتے ہیں جنہیں قدرت نے بطور آزمائش بہت ساری صلاحیتوں سے محروم رکھا، پھر جہد مسلسل اور عزم و حوصلے کی پرواز نے انہیں آسمانی علم و ادب کا روشن ستارہ بنا ڈالا۔ وہ اندھے تھے پر بیناؤں کو انہوں نے راہ دکھائی، وہ بہرے تھے پر سماعت رکھنے والوں کو انہوں نے پیغام حق سنایا، وہ چلنے سے معذور تھے تو صحت مندوں کو انہوں نے چلنا سکھایا، وہ بصارت سے محروم تھے تو بصیرت سے انہوں نے دنیا کو دیکھا، وہ سماعت سے محروم تھے تو دل کے کانوں کو ہمیشہ کھلا رکھا، وہ چلنے سے معذور تھے تو عزم و حوصلے کے دوش پر سوار ہو کر انہوں نے پرواز کری۔ آئیے سیکھ لیں کچھ ہم بھی رفیق اب ان سے، آئیے سیکھ لیں کچھ ہم بھی رفیق اب ان سے، قابل رشک ہے سب کے لیے جینا ان کا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اہل صحابہ میں ہم دیکھیں تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، مگر ایسے باکمال تھے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو انہی کو اپنا جانشین مقرر فرماتے اور یہی مصلی نبوی پر کھڑے ہو کر اہل مدینہ کی امامت کے فرائض انجام دیتے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ یہ ایک پیر سے معذور صحابی تھے، کمزور اور ضعیف تھے، مگر شہادت کا ایسا شوق تھا کہ تمام گھر والوں کی مخالفت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ایسا اصرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے پر مجبور ہو گئے، پھر اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے رب کے حضور شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک اور صحابی شاعر احنف رضی اللہ عنہ، ان کی دونوں رانیں جڑی ہوئی تھی، کاٹ کر الگ کیا گیا تھا مگر چھلنے سے معذور تھے، سر چھوٹا تھا، دانت اوپر تلے ملے ہوئے تھے، خط پستہ اور پیشانی ابری ہوئی تھی۔ ان تمام عیوب کے باوجود آپ کے اندر سرداری کے تمام حوصلے پائے جاتے تھے۔ آپ اپنی قوم میں ایسے ہر دل عزیز سے کہا جاتا تھا کہ احنف رضی اللہ عنہ غصہ ہو تو
ہوتا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین و ملت کے لیے خدمت انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کا مقصد اس عنوان پر تقریر کریں گے صوبیہ ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشرف معلمین و معلمات، میرے دینی ماں اور بہنوں، آج اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. محترم سامعین، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مگر افسوس کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد عربی زبان میں تقریر کریں گے عبد الودود. عنوان ہے کفا بالموت واعظا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد. أيها الرئيس المؤقر وأساتذتي الأجلة وإخوتي في الله، موضوعي في هذه الحفلة المباركة بإذن الله كفى بالموت وعيظا. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا مات بكورونا، وهذا مات فجأة، وهذا مات بحال السير. أما ترون أن الموت قد كثر في أيامنا؟ أما ترون أن كل المواقع التي نتابعها كلها ملئت بأخبار الراحلين من أقرباء ومن أصحاب ومن خلان ومن جيران؟ والله كفى بالموت وعظا. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب وكيف لي أرد جوابك وأنا رهين جنادر أكل التراب محاسني فنسيتكم. وأخيرا ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح قبل الموت. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرد حضرات اور خواتین تمام ان سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو طلباء و طالبات تقاریر پیش کر رہے ہیں یہ بڑی ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. بڑی محنتیں، بڑی کوششیں انہوں نے اس کے پیچھے لگائی ہیں. لہٰذا آپ بغور سماعت فرمائیں. ہر طرح کے شور و غل سے، آپسی بات چیت سے آپ پرہیز کریں اور طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کا آپ باعث بنیں. اس کے بعد تقریر کے لیے آئیں گے خلصہ. عنوان ہے سلف صالحین اور فکر آخرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. ونادى أصحاب النار وأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمان
مہمانان اعظام اور میری عزیز ساتھیوں، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے سلف الصالحین اور فکر آخرت۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ محترم سامعین، آخرت کا دن بدلے کا دن ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے نام اعمال دیے جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں میں اس بات کی کوئی فکر باقی نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سلف الصالحین میں آخرت کی فکر کیسی تھی یہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو عذاب قبر یاد کر کر کے روتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس جیسی چیز یعنی قبر کی تیاری کر لو۔ ایک صحابی نے آخرت کے فکر میں اپنا عہدہ چھوڑ دینے کی پیشکش کی۔ علی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم میں سے کسی کو عامل مقرر کروں اور وہ مجھ سے سوئی یا اس سے بھی کم کسی چیز کو چھپاتا ہے تو یہ خیانت ہوگی اور کل قیامت کے دن وہ اسے لے کر حاضر ہوگا۔ انصار کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو مجھے کام دیا تھا وہ مجھ سے واپس لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ابھی ایسے اور ایسے کہتے ہوئے سنا اور میں اس پر خوف کھاتا ہوں۔ محترم سامعین، عروہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتا ان کے گھر سلام پیش کرتا۔ ایک مرتبہ میں بازار کے لیے جا رہا تھا، راستے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی، تو میں ان کے انتظار میں رک گیا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز میں قرآن کی یہ آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ پڑھ پڑھ کر روتی رہی، حتیٰ کہ بہت دیر ہو گئی اور میں بازار کے لیے چلا گیا۔ پھر جب میں لوٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مسلسل قرآن کی وہی آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ پڑھ پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر پرندے پر سے ہوا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پرندے کو دیکھ کر فرمایا، ہائے خوش نصیبی پرندے کی، درخت پر رہتا ہے، پھل میں سے کھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، نہ تیرا کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کی یہ آیت ان عذاب ربک لواقع پر سے گزرے تو رونے لگے، بہت رونے لگے، حتیٰ کہ بیمار ہو گئے اور لوگ ان کی عیادت کے لیے پہنچے۔ محترم سامعین و سامعات، ذرا غور کریں، کیا آج ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب قبر کا خوف باقی ہے؟ کیا آج مسلمانوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح آخرت کی فکر باقی ہے؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے رونا تو دور کی بات، نماز تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد تقریر کریں گی نماز کے عنوان پر نائجہ اسرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق، معلمین و معلمات، میرے دینی ماں اور بہنوں، آج اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کا
نماز کے شرائط اس عنوان پر تقریر کریں گے ریان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین اور معلمات اور میرے دینی بھائیوں بہنوں، آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے شرائط۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 نماز کی نیت کرنا، نمبر 5 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 6 نجاست کو پاک کرنا، نمبر 7 ستر کو چھپانا، نمبر 8 قبلہ رخ ہونا، نمبر 9 نماز کے وقت داخل ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد تقریر کریں گی سارہ عرفان، عنوان ہے روزوں کے فوائد۔ ان کے بعد والدین کا مقام اس عنوان پر تقریر کریں گی حبیب النساء فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میری عزیز ساتھیوں، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ محترم سامعات، والدین اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمت ہے، جن کو راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جن کو ناراض کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا ذکر فرمایا، وہاں حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حق کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم سامعات، سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیر خواہی
والدین ہیں۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے ایسی سخت دھوپ جس میں انسان کا جسم پگھل جائے اس حالت میں اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، اور آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے عمر کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، ولادت کے وقت جو تکلیف کی وجہ سے چیخ نکلتی ہے تم اس چیخ کا ایک بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يقبل الله يوم القيامة صرفا لا عدل، تین ایسے بدبخت ہیں جن کی قیامت کے روز فرض اور نفل نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کون ہے وہ لوگ؟ والدین کا نافرمان، المنان نیکی کر کے جھٹلانے والا، المکذب بالقدر تقدیر کو جھٹلانے والا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرنا نظر آ رہا ہے۔ جہاں والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا، یہاں اف کی بات تو دور لوگ انہیں گالی گلوچ دیتے ہیں۔ ذرا سی بات پر والدین کو ستانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا عام عادت سی ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے مسجد اور مدرسہ اور اسی طرح سے ہم تمام جس حلقے میں ہیں، حلقہ اللہ پور کے نام سے یہ حلقہ مانا جاتا ہے، اور ہم تمام کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس حلقے کی جو ذمہ دار خاتون ہیں، کارپوریٹر ہیں، الحمدللہ مسلم ہیں اور اسی طرح سے دینی مزاج ہیں اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری بہتری کے کاموں میں وہ لگی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے وہ ہمارے اس اجلاس میں شامل ہیں، شریک ہیں، اور الحمدللہ طالبات کی تقریروں کو وہ سن رہی تھی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنے مختصر تاثرات اس اجلاس سے متعلق پیش کریں۔ محترمہ سبیحہ بیگم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم کی جانب سے آج جو یہاں پر تقریر رکھی گئی ہے اور جو آج یہاں پر بیان کا انتظام کیا گیا ہے، میں تہہ دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دارالعلوم کا مدرسے والوں کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اور بہترین پروگرام یہاں ہمارے پروت نگر کمیونٹی ہال میں رکھا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کو آگے بڑھانے کی اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر کسی کو
मोटिवेट करने की, दीन की तरफ माइल करने की बहुत ज़रूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सालों से हमारा इस्लाम बरकरार है। हमारे इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए कई हमारे बड़े बुजुर्गों ने उन दिनों में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। मैं ज़्यादा तो दीन के बारे में नहीं जानती क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी मैं कई मदरसों में विज़िट करने जाती हूँ। जब देखती हूँ कि हमारे मुसलमान बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हमारे माशरे में, हमारे घर में दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी चाहे इंग्लिश की तालीम हमारे बच्चों को क्यों ना दें, लेकिन हमारे दीन की तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का अदब, बड़े बुज़ुर्गों से किस तरह से पेश आना, हमारे रिश्तेदारों के हुकूक, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के हुकूक, और सबसे हम किस तरह से हमें उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये हमारा दीन सिखाता है। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में हर किसी से मोहब्बत करना, हर किसी के साथ मिलजुल के रहना, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की खिदमत करना, बड़े बुजुर्गों की खिदमत करना, ये सब हमारा दीन सिखाता है। इसीलिए आज दीन की तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। आज दीन की तालीम ना होने की वजह से हमारे कई बच्चे गलत रास्तों पर भटक जाते हैं, गलत रास्तों को चुन लेते हैं, कई गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, कई गलत काम करने लगते हैं। लिहाजा दीन का माहौल होना, हमारे घर से ही दीन का शुरू होना, ये हमारे बच्चों पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। घर का माहौल जो है अच्छा हो तो बच्चा भी उस माहौल में जब परवरिश लेता है तो वो भी आगे चल के एक अच्छा इंसान बन पाता है। आज लड़कियों को भी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की तालीम पा चुकी तो उसका पूरा ख़ानदान और उसका पूरा कबीला एक बेहतरीन माहौल में ढल सकता है। इसीलिए आज ख़वातीनों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये मदरसे की जानिब से जो बयान रखा गया है, मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स आज शब मेरात की रात में ही ना ही बल्कि महीने में एक बार ऐसे प्रोग्राम्स अगर कंडक्ट किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स अगर रखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के साथ साथ ख़वातीनों को भी हमारे दीन के बारे में मालूमात होंगे। वो भी घर जाने के बाद अपने बच्चों को दीन के बारे में जिक्र करेंगे। कई ऐसे मर्द हजरात हैं जो काम की वजह से, जो कारोबार के लिए जब सुबह निकल कर जाते हैं तो सिर्फ देर रात को ही वो घर लौटते हैं, नमाजों की तरफ या अपने दीन की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। तो ऐसों के लिए, ऐसे मर्द हजरात के लिए अगर हमारी ख़वातीन अगर पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो वो उनको चेंज कर सकती हैं। घर में अपने जो मर्द हजरात हैं उन्हें तब्दील कर सकते हैं दीन की तरफ, नमाजों की तरफ, उन लोगों को भी इस तरफ माइल कर सकते हैं। लिहाजा बहनों, तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है, तमाम माँओं से मेरी गुजारिश है कि हमें हमारा घर का माहौल एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को हमारी दीनी तालीम देना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है, जिसमें हर एक बात का जिक्र है, हर एक बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है, हर एक हुकूक के बारे में भी जिक्र किया गया है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें अपने घर के माहौल को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। उस माहौल से ही जब हमारे बच्चे पलते और बड़े होते हैं, जब वो सोसाइटी में कदम रखते हैं तो आजू बाजू वालों को भी वही
माहौल वही, उन लोग भी उसी एहतराम के साथ हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ भी वो बिताते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि हम सब लोग इस बात पर तवज्जो दें और इस तरह के प्रोग्राम्स और भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसका इंतज़ाम अगर करें तो थोड़ा थोड़ा, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं खतरे खतरे से दरिया भरता है या घड़ा भरता है, ऐसा जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। हम जब थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल करते हैं, थोड़े थोड़े इल्म हासिल करते करते हमारी तवज्जो, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। वो इंटरेस्ट बढ़ने से क्या है, हम कई बातें मालूम कर ले सकते हैं जो हमने गुजरी हुई हमारी ज़िंदगी में जो हम नहीं जान सके। इस तरह से प्रोग्राम, इस तरह से इज्तिमा वगैरह हम अटेंड करें तो हमें बहुत सारी बातें मालूमात होती हैं। उसके बाद हम अमल करना शुरू करते हैं। हम जब अमल करना शुरू करें, हम हमारे बच्चों को या हमारे बहनों को, हमारे अड़ोस पड़ोस को भी हमको बोलने का एक मौका रहता, उन्हें भी समझाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, उसके बाद हम हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम ख़वातीनों को और भाइयों को, हर किसी को भी हम समझा सकते हैं। लिहाजा आज पहली बार शायद यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आज जो बहुत बड़ी रात है, हमारे शब बारात की रात है, बहुत बड़ी रात है। आज के रात की बहुत बड़ी फजीलत है जो कि आज हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अगर हम इबादत करते हुए हम जो भी अल्लाह ताला के सामने हम गिड़गिड़ा के रो के मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारी जो भी है, हमारे गुनाह, हमारे नाफरमानियों को, हर एक हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो देने वाला है, वो लेने वाला है, हर चीज़ अल्लाह ताला करने वाले हैं। इसलिए तहे दिल से आज की रात हम सब लोग इबादत करते हुए अल्लाह ताला से अगर हम कुछ भी मांगें तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर दे देंगे। लिहाजा मेरे तमाम हमारे माओं और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आज की रात हर कोई हमारे माँ बाप के हक़ में, हमारे ख़ानदान के हक़ में, हमारे भाई बहनों के हक़ में, हर किसी के, हमारे अड़ोस पड़ोस के हक़ में, हर किसी के लिए हम आज तहे दिल से कसरत के साथ अगर हम दुआएं मांगे तो हम अल्लाह ताला उस हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करने वाले हैं। लिहाजा आप सब लोग भी आज तहे दिल से और कसरत के साथ आज दुआ मांगिए और अल्लाह ताला से अपनी जो भी है अपनी दिल की बात आज अल्लाह ताला से कह डालिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरमा सबीहा बेगम साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त निकाल वो आएँ और इसी तरह से ख़वातीन को और अज़ीज़ तालिबात को कुछ नसीहतें भी उन्होंने की हैं। उनकी खिदमत में एक तोहफ़ा पेश करते हुए मैं सदर मुअल्लिमा मैमुना बेगम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम का हदिया उनकी खिदमत में पेश करें। इसके बाद तेलुगु ज़बान में तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ तस्लीम खान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। సూరా నిసా ఆయత్ నెంబర్ 34. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నాతోని చదువుతున్న విద్యార్థులు, ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే అంశం పేరు స్త్రీ యొక్క బాధ్యతలు. భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి. అందులో మొదటిది భార్య యొక్క బాధ్యత. అదేవిధంగా ఒక స్త్రీకి రెండు ముఖ్యమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి. అందులో మొదటిది భార్య యొక్క బాధ్యత, రెండవది తల్లి యొక్క బాధ్యత. అర్థం, మీలోని ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతలు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యత గురించి అడగబడతారు.
ఒక భార్య యొక్క బాధ్యత తన భర్తకు విధేయురాలిగా తన భర్త ఇంట్లో లేనప్పుడు అతని హక్కులను కాపాడడం, కుటుంబ గౌరవాన్ని రక్షించడం. అల్లా తఆలా ఖురాన్లో ఈ విధంగా ప్రవచించారు. తమ భర్తలు లేని సమయంలో అల్లా రక్షణలో ఉంటూ తన శీలాన్ని, భర్త సంపదను కాపాడుతారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఈ విధంగా ప్రవచించారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఇంకో చోట ఈ విధంగా ప్రవచించారు. పురుషుడు తన ఇంటి సభ్యుల యొక్క బాధ్యుడు మరియు స్త్రీ తన భర్త ఇంటి యొక్క బాధ్యతలు. యజమాని అల్లా తఆలా ఇద్దరిని వారి కింద ఉండే వారి గురించి అడగబడుతుంది. బుఖారీ, ముస్లిం. తల్లి యొక్క బాధ్యత పుట్టిన 7 రోజు హెకిక చేయమని ఆదేశిస్తుంది. అలాగే పుట్టిన వారికి మంచి పేరు పెడుతుంది. 7 ఏళ్ళు పిల్లలకు నమాజ్ చేయమని ఆదేశిస్తుంది. అలాగే 10 ఏళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత నమాజ్ చేయకపోతే వారిని దండిస్తుంది. వారి పడకలు వేరు చేస్తుంది. వారికి ఇతర ధర్మీయ గ్రంథాలను బోధిస్తుంది. వారికి సభ్యుల సంస్కారాలు నేర్పిస్తుంది. ఒక మాటల్లో చెప్పాలంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు